بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ مونڈا ویس کے معزز دوستوں، میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے خواتین و حضرات، 680 عیسوی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر مخالفین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی اور مکہ کا سفر کیا۔ کوفہ کے لوگ شام میں قائم امیہ خلیفہ کے خلاف تھے، اور جبکہ انہیں حضرت علی کے گھر سے دیرانہ لگاؤ تھا۔ یہ واقعہ کربلا ہر سال اسلامی مہینے محرم کے 10 دن کے دوران شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں منایا جاتا ہے، جس کا اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں، عوامی جلوس نکالتے ہیں، مذہبی اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ سنی مسلمان اسی طرح اس واقعے کو ایک تاریخی المناق سانحہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو سنی اور شیعہ دونوں مسلمان شہید مانتے ہیں۔ 656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باغیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد مدینہ کے باشندوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک حصہ بشمول طلحہ ابن عبداللہ، زبیر بن عوام اور معاویہ ابن ابی سفیان اس وقت شام کے قانون ساز لیڈر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان مواقع نے پہلی مسلم خانہ جنگی کو تیز کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 661 میں عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے شہید کیا تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصلہ طے پایا کہ جب تک آخری زندہ رہے گا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ بندی پر قائم رہے گا۔ کربلا کی جنگ یزید اول کی پیش رفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے اندر ہوئی۔ 674 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مروان ابن الحکم کو کہا کہ انتخاب کی اطلاع کرے، جو اس وقت مدینہ کے قانون ساز سربراہ تھا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے مسلمان رہتے تھے۔ انتخاب کی اطلاع دینے کے لیے مروان کو اس اعلان سے تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں۔ وہ اس موقع پر ان پر قابو پائیں۔ یزید کو اس بات کی بھی تائید کی گئی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کا خون نہ بہائے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت حاصل کرے۔ ولید نے اپنے انبیاء کے رشتہ دار مروان ابن حکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن زبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا، لیکن ابن زبیر مکہ آ گیا۔ حضرت حسین نے سمن کا جواب دیا، لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دور الحکومت رہا تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے
حضرت امام حسین کو کوفہ سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں اور وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آثبات میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا، تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کی گورنر عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دبانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک اور چوکی قصبے بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرح متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین کو کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لا علم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں یا اگر وہ پرعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک 50 آدمی اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 61 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے سرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کے قید کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی ابن جعفر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر ایک جگہ جسے تنیم کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رنگنے والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگے چلتے ہوئے تھلبیہ نامی جگہ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ کی بے بسی کی خبر ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت امام حسین نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن عقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعد میں زبالہ میں حضرت امام حسین کو اپنے قیس بن بشیر الصدوی کی گرفتاری اور پھانسی کے بارے میں معلوم ہوا، جسے انہوں نے حجاز مغربی عرب سے کوفہ میں اپنے آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجیں تعینات کر رکھی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک لیا۔ تقریباً 1000 افراد کو حور ابن یزید التمیمی نے کوفہ کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا، اس صورت میں کہ آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو حور کی طاقت کے لیے یاد تھا اور نے خطوط پر کسی بھی معلومات کی تردید کی
اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں کریں گے، اور نے رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے یا مدینے واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اس نے 4 کوفان کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور ہور نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں ہور کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ ہور پر حملہ کریں اور پائیدار قصبے القر میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین نے کوفہ سے 70 کلومیٹر شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 تعداد میں کوفان مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے رے کا قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے سے گریزاں تھے، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنرشپ کو ختم کرنے کے خطرے کے بعد راضی ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھوڑ سواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے، اس سے پہلے کہ ان کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمیوں کے اجتماع کو پانی کے راستے پر جانے کے اختیار حاصل ہو۔ وہ صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 سفارشات کی۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے، یا ایک سرحدی چوکی سے بھیج دیا جائے جہاں وہ مسلم مسلح افواج کے ساتھ قریب سے لڑے، جیسا کہ میڈلنگ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ رپورٹیں غالباً غلط ہیں کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس مرحلے پر شاید یزید کے حوالے کرنے پر غور نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہتر نصف کے ایک مولا نے بعد میں اس بات کی ضمانت دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تھی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہر چیز کے اجتماعات مایا سیاسی حالات کو واضح کرنے کی اجازت دے سکیں۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی تھی ابن زیاد کو بھیجی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے۔ تاہم اس موقع پر شمر ابن ذل الجوشن نے کسی بھی صورت میں اس کو قید کیا۔ شمر نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں تھا اور اس سے رہا کرنا نمائشی کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد نے اس وقت شمر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھیں، اور اگر وہ کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دیں۔ ان کی شہادت کے بعد مزید نقصان نہ ہو۔ اگرچہ ابن سعد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ شمر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی مزاحمت کی اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوشش کو ناکام بنا رہا ہے، لیکن احکامات کو مکمل کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے کہ اس میں ایک خوش روح ہے۔ فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کریں تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ گارڈز پلین بنائے گئے تھے، خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی گئی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اگر زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصے کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں فوجوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر بن کین کو اپنی فوج کے دائیں جانب، حبیب ابن مظہر کو بائیں طرف کی کمان سنبھالنے کے لیے اور اس کے سوتیلے بھائی عباس کو معیاری مقرر کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ فوجی تھے۔ لکڑی پر مشتمل خائق کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسہ کی حیثیت سے یاد دلاتے ہوئے انہیں پہلے دعوت دینے اور پھر اسے چھوڑنے پر ملامت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر نے اور کو عیب کی طرح بڑھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گفتگو کے بعد زہیر بن کین نے ابن سعد کے جنگجوؤں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش ناکام کی۔ ابن سعد کی فوج نے تیر کی چاند والیوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوم کے پیچھے تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چند ساتھی شہید ہو گئے تھے، اور تیر کی مزید والیوں کا دور ہوا۔ شیما نے ایک حملہ کیا، تاہم دونوں طرح بدقسمتی کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا۔ یہ فوج کے حملوں کے پیچھے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے سخت مخالفت کی اور ابن سعد کے محافظ گھوڑ سوار اور 500 تیر انداز مل گئے۔ ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑ سوار اتر گئے اور پیندل لڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچہ علی اکبر شہید کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ستیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، کئی بچے شہید کیے گئے تھے۔ عباس کی شہادت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، پھر بھی ایک نمایاں شیعہ عالم شیخ المفید نے کتاب الارشاد میں اپنے ریکارڈ میں بتایا ہے کہ عباس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آبی گزرگاہ پر گئے تھے، تاہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر انہیں گھیر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ بلا آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا بچہ جو ان کی گود میں تھا تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ امیہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا سادہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا جائے یا نہیں، تاہم جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرے مبارک پر تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنا خون ناپے ہوئے ہاتھ میں اکٹھا کیا اور آسمان کی طرف پھینکا، اپنے دکھوں کا خدا سے رونا رویا۔ بعد میں انہیں مالک بن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے حملہ آور کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے سار کے اوپر پگڑی جوڑ کر مارنے والے کا مقابلہ کیا۔ ابن نصیر نے خون آلود کفن پکڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شیما نے فوجیوں کے ایک اجتماع کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف پیش قدمی کی، جو اس وقت لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے ایک چھوٹا بچہ خیموں سے ہٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، اسے تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی اور ان کا بازو کٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کی طرف بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب نے اسے کھینچ کر اسے چیخ کر کہا، عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ کو قتل کیا جائے گا جب تم کھڑے ہو کر دیکھتے ہو؟ ابن سعد سسک رہا تھا تاہم بیکار بیٹھا رہا۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جیسا کہ ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں اسے قتل کرنے سے گریزاں ہو، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر میں شمر نے چیخ کر کہا، تم پر رسوائی تم کسی وجہ سے کہو گے، تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹھے ہو، اسے مار دو۔ اور ان کے ہاتھ اور کندھے پر زخم آئے، وہ آمنے سامنے زمین پر گر گئے، اور سنان ابن انس نامی حملہ آور نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا سر بلند کیا۔ اس واقعہ کربلا کو آج بھی مسلمان یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا واقعہ کربلا اور سفر کربلا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔